بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آیت کے اگلے حصے میں یہ بتایا جائے گا کہ کون سے وارث مراد ہیں اور ان کا حصہ کتنا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور میت اپنے ماں باپ چھوڑ جائے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کو کب تیسرا حصہ ملتا ہے اور کب چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اس آیت کے حصے میں ماں کا تیسرا حصہ بیان کیا گیا کہ ماں کو تیسرا حصہ کب ملتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں کو تیسرا حصہ اس وقت ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو۔ اچھا، اب میت کی اولاد ہو تو پھر تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر میت کی ماں میت کے سگے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو ملے گا، باقی 2 حصے سگے بھائی کو ملیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی ماں میت کے الاتی بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو، باقی 2 حصے الاتی بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی ماں میت کے بھتیجے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو، باقی 2 حصے بھتیجے کو۔ اسی طرح اگر میت کی ماں میت کے چچا کے ساتھ آ جائے تب بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو، باقی 2 حصے چچا کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی ماں میت کے چچا کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو، باقی 2 حصے چچا کے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح ماں باپ یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس صورت میں بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو، باقی 2 حصے باپ کو دیے جائیں گے۔ اچھا، اب اگر اس آیت میں تو ماں باپ دونوں کا ذکر ہے، لیکن حصہ تیسرا کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا۔ اس میں باپ کا کتنا حصہ ہے آیت کے اس حصے میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ اچھا، اب اگر ماں باپ کے ساتھ اگر سگا بھائی آ جائے، میت کے ماں باپ کے ساتھ سگا بھائی آ جائے تو اب باپ کی وجہ سے سگے بھائی کو کچھ نہیں ملے گا،
اسی طرح الاتی بھائی آ جائے تب بھی باپ کی وجہ سے الاتی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی اسبہ آ جائے بیٹے پوتے کے علاوہ، کوئی بھی اسبہ آ جائے ماں باپ کے ساتھ، تو اب باپ کی وجہ سے اس اسبہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب اگر ماں باپ کے ساتھ دو سگے بھائی آ جائیں، اب دیکھیں دو سگے بھائی ماں کا حصہ تھوڑا کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو کچھ نہیں ملتا لیکن ماں کا حصہ بھی تھوڑا کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ زید فوت ہوا، اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے اور دو سگے بھائی چھوڑے۔ اب اس صورت میں، اس مسئلے میں باپ اسبہ ہے، کیونکہ باپ صرف اولاد کی وجہ سے فرض بنتا ہے، اس کا حصہ مقرر ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ اولاد نہ ہو تو پھر تو باپ اسبہ ہی ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں باپ اسبہ ہے۔ اور دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کا چھٹا حصہ ہے، اس کا ذکر اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اب دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ چھٹا ہو گیا، تو اب اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ تو ملے گا ماں کو، باقی 5 حصے ملیں گے باپ کو۔ اب باپ کی وجہ سے دونوں بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ بھائی ماں کا حصہ تھوڑا کر گئے لیکن ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اچھا، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ چاہے بہنیں آ جائیں تو باپ کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، چاہے بھائی آ جائیں تو باپ کی وجہ سے ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، دو بھائی ماں کا حصہ کم کر دیں گے، اسی طرح دو بہنیں بھی ماں کا حصہ کم کر دیں گے، اسی طرح ایک بھائی ایک بہن یہ بھی ماں کا حصہ تھوڑا کر دیں گے، لیکن ان کو ملے گا کچھ نہیں باپ کی وجہ سے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ماں کا حصہ کہ ماں کا تیسرا حصہ ماں کو کیسے ملتا ہے۔ اسی طرح آیت کے اگلے حصے میں ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں ماں کا چھٹا حصہ بتایا گیا کہ ماں کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے۔ پہلے تھا کہ ماں اور باپ دونوں کو اولاد کی وجہ سے چھٹا حصہ ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے ہر ایک کو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو صرف ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ میت کے سگے بہن بھائی ہوں تو اب ان کی وجہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر میت کی ماں دو سگے بھائیوں کے ساتھ آ جائے، یعنی میت کے دو سگے بھائیوں کے ساتھ آ جائے، تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے، کیونکہ اب بھائیوں کی وجہ سے ماں کا چھٹا حصہ بن گیا، ایک بھائی آ جائے تو ایک بھائی کی وجہ سے ماں کا چھٹا حصہ نہیں بنتا، ماں کا تیسرا حصہ بنتا ہے، لیکن دو بھائی آ جائیں تو دو کی وجہ سے ماں کا چھٹا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ دونوں بھائی ہوں، چاہے وہ دونوں بہنیں ہوں، چاہے ایک بھائی ایک بہن ہو، کم از کم 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو یہ ماں کا چھٹا حصہ ان کی وجہ سے چھٹا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر میت کی ماں میت کے 2 سگے بھائیوں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو، کیونکہ چھٹا حصہ ہے ماں کا۔ اب باقی بچ گئے 5 حصے، تو 5 حصوں میں دونوں سگے بھائی برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر ماں کے ساتھ 2 بہنیں آ جائیں تو 2 بہنوں کی وجہ سے بھی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو، اور 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کا 2 تہائی مقرر ہے،
بہنوں کو 2/3 ملے گا، 6 میں سے 2/3 بنتا ہے 4 حصے، تو 4 حصے ملیں گے 2 بہنوں کو، 4 اور 1 5، باقی بچ گیا 1 حصہ، تو وہ 1 حصہ ماں اور بہنیں ان دونوں کو رد کے طور پر مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں کے ساتھ ایک بھائی اور ایک بہن ہو، سگا، ایک سگا بھائی ایک سگی بہن آ جائے، تو اس صورت میں بھی ان بھائی بہنوں کی وجہ سے پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے، تو اب اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ تو ملے گا ماں کو، باقی بچ گئے 5 حصے۔ اب 5 حصے کے پھر 3 حصے کر کے 2 حصے ملیں گے سگے بھائی کو، 1 حصہ ملے گا بہن کو، کیونکہ اب بھائی کی وجہ سے بہن یہ بھی اسبہ بن جاتی ہے، اب یہ دونوں اسبہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ماں کو تیسرا حصہ بھی ملتا ہے اور ماں کو چھٹا حصہ بھی مل جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی جو آیت کا حصہ ہے، اگلا حصہ ہے، اس سے کون سے وارث مراد ہیں اور ان کا حصہ کتنا ہوگا، تو یہ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔